اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد الحمد والصلاۃ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق کے ساتھ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ آج فیضان صفہ کے اس پلیٹ فارم سے درس حدیث کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کافی عرصہ سے دوست احباب اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ باقاعدہ طور پر مدرسہ میں آنے کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، اور اگر اس طرح کی کلاس کو شروع کر لی جائے جس میں کچھ نہ کچھ تبلیغی کام سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکے، اس بارے میں کوشش کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج مخلصین کی دعاؤں کا صدقہ آج اس عظیم مشن جو محض ایک تبلیغی اور علمی خدمت کے پیش نظر درس حدیث پاک کا آغاز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ احیاء حدیث کا دور ہے۔ یہ ہمارے استاد محترم کی شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے حوصلہ بلند فرمایا کہ حدیث پاک پر کچھ کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دیگر اساتذہ اور خصوصی طور پر حدیث پاک کے ہمارے استاد قبلہ ڈاکٹر پروفیسر محمد ندیم بن صدیق اسلمی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت فرمائے۔ تو آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے اور حدیث پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی شان ہے، جو طالب علم علم حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان حدیث پاک میں آتا ہے ان کثیر بن قیس قال کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو درداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء رجل، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سوال کیا، کہنے لگا کہ انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو درداء میں حضور کے مدینہ پاک یعنی سرکار کے شہر سے حاضر ہوا ہوں، لیکن میرے آنے کا مقصد یہ ہے۔ آیا کیوں ہوں؟ کہا لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے حدیث پاک کو سننے کے لیے آیا ہوں، تم سے حدیث پاک لینے کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم حضور کی حدیث پاک کو بیان کرتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آنے کی وجہ سن کر گویا کہ اس کی تھکن کو دور کر دیا کہ ہمیں والد تو نے سفر تو کافی کیا ہے لیکن پریشان نہ ہو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو بھی آدمی علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو وہ راستہ تیرا حضور کے شہر سے لے کر یہاں تک تیرا جو راستہ تھا یہ کوئی
عام راستے پر نہیں تو چلا، بلکہ تجھے اللہ رب العزت نے اس عظیم راستے پر چلایا ہے۔ فرمانے لگے کہ سرکار فرماتے ہیں اسلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو آدمی علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ اور آگے مزید اس کی ڈھارس باندھی تو حضور کی حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو فرشتے اس طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ فرمایا کہ جب علم آدمی حاصل کر لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے، اللہ کا اس پر فضل اتنا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور سرکار نے آگے مزید عالم کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جس طریقے سے یہ آسمان پر چمکنے والے سیارے، ان میں سے ایک بہت بڑا سیارہ چاند ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس طرح 14ویں کا چاند جب آسمان پر چمکتا ہے تو اس کی چمک کی وجہ سے باقی سیاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، فرمایا اسی طریقے سے جس طرح اس کی اتنی فضیلت آسمان کے ستاروں میں ہے، اس زمین میں رہنے والے بندوں میں اللہ رب العزت عالم کو یہ مرتبہ اور فضل عطا فرماتا ہے۔ اور مزید سرکار نے ارشاد فرمایا جو علماء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ان کی انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ درم و دینار نہیں ہوتی، انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حدیث پاک کے اس فیضان سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور ہم اس حدیث پاک کو سن کر آئندہ علم حاصل کرنے کی خاطر اس جیسے پروگراموں کو ہم دیکھیں بھی اور احادیث مبارکہ کو یاد بھی کریں، اور احادیث مبارکہ کے شائقین وہ عظیم لوگ ہیں جن لوگوں کے سینوں کو اللہ رب العزت حدیث پاک کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وما توفیقی الا